محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا ذی قدر ذی وقار سامعین، جمعہ کی نشست میں ہم الحمدللہ اللہ کے گھر میں جمع ہیں. جمعہ والی نعمت بھی ہے اور ساتھ ساتھ 2 سالہ دراسات دینیہ جو کورس مکمل ہوا چند بچیوں کا، اس حوالے سے بھی آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا یقیناً اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنا ایک اجر اور باعث کا ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے. ہماری سرائکی میں چونکہ میاں والی سے بلانگ کرتا ہوں، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا یہ بتائیے بھئی، آپ اردو میں زیادہ اچھا کریں گے؟ اردو سیکھ اردو میں بہتر ہے. اچھا میں مکس کر دوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. چلو ٹچ دوں گا، آپ کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ اکبر. چونکہ علم سے ریلیٹڈ آج کی یہ مجلس اور محفل ہے، تو میں بھی علم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. علم کا کیا مقام ہے، علم کتنا اہم ہے، اس کا سیکھنا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، چند چیزوں پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ. اللہ مجھے حق بات کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ زمر 23ویں پارے کے آخر میں یہ سورت شروع ہوتی ہے. اس کی آیت نمبر 9 میں نے پڑھی ہے، اس کا کچھ حصہ، جس میں اللہ نے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر کے لوگوں کو بتا دیں. وہ کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر کبھی ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے. علم والوں کا اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. بھائیو، 2 زیور ایسے ہیں، 2 زیور، جب انسان وہ 2 زیور پہنتا ہے تو اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے. ایک زیور، بیٹا خاموش، ایک زیور حیا کا زیور ہے. جب کوئی بندہ حیا والا زیور پہنتا ہے، اوڑھتا ہے، تو اللہ اس کو بہت بلند مقام عطا فرماتے ہیں. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت.
جس وقت بندے میں اے بندہ جس وقت تیرے اندر حیا نہ ہو پھر جو مرضی ہے کرتا پھر. حیا والا زیور انسان کو بڑے عروج پہ لے جاتا ہے. اور بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ حیا والا زیور اگر جانور بھی پہن لے تو وہ بھی عزت والا بن جاتا ہے. ایک یہ زیور، اور دوسرا زیور وہ ہے علم والا زیور. اتنا بلند زیور، یہ زیور اتنا بلند مقام دلواتا ہے کہ ساری دنیا رش کرتی رہ جاتی ہے. میں آپ کو زیادہ تمہیدی باتیں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میری کوشش یہ ہے آپ کے ٹائم کے اندر اندر ہی میں بات کو مکمل کر سکوں اور آپ کو کچھ سمجھا سکوں، آپ تک بات پہنچا سکوں. تو میں آپ بنا لمبی چوڑی تمہید کے بات سٹارٹ کرنے لگا ہوں کہ علم انسان کو بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے. اس پر میں پہلی دلیل اللہ کے قرآن سے دوں گا. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ان کی تخلیق کا پورا واقعہ محترم سے آپ سنتے رہتے ہوں گے، بے شمار دفعہ آپ نے سنا ہوگا، تفصیل نہیں، موقع کی جو بات ہے وہ سنیں. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ کیا فائدہ ہے اس کو پیدا کرنے کا؟ کیا تو اسے پیدا کر رہا ہے جو زمین میں کچھ تو خون کرے گا، فساد پیدا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تمہاری بات میرے پاس آ گئی. انی اعلم ما لا تعلمون. اور فرشتوں جو تم کہہ رہے ہو اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. اس انسان میں میں نے کیا کیا صلاحیتیں رکھنی ہے ان کے بارے میں مجھے اچھی طرح پتہ ہے، تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے. پھر وہ فرشتے جو مخلوق ہے اللہ کے قرب میں رہنے والی مخلوق فرشتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو مختلف کاموں پر مامور کیا ہے. اور وہ ایسی مخلوق نورانی مخلوق ہے جن کے اندر گناہ والا شائبہ بھی کوئی نہیں، جن کے اندر گناہ والا مادہ ہی کوئی نہیں، بالکل معصومان الخطا معصومان المعصیہ. اللہ پاک نے جس وقت ان کا یہ جملہ سنا تو انسانیت کا مقام دکھلانے کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے نام بتائے، ان کے استعمال بتائے، ان کے بارے میں معلومات فراہم کی، علم عطا کیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فرشتوں تم انسان کی تخلیق اور پیدائش پر سوال اٹھا رہے تھے، اب آؤ نہ ذرا میدان میں آ کر تم ان چیزوں کے نام تو مجھے بتا کر دو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا آؤ آ کر تم ان چیزوں کے نام تو بتاؤ ذرا. اگر تم ان کے انسان پر اعتراض اشکال اٹھا رہے تھے آؤ نا ذرا ان کی وضاحت کرو نا. سارے کے سارے فرشتے آئے، اللہ نے فرمایا سارے فرشتے لاجواب ہو گئے. اور اللہ نے فرمایا فرشتے بول کے کہتے ہیں اے اللہ لا عالم، اللہ ہم نہیں جانتے، تو ہی ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان
इन कुंतुम सादिकीन, और फरिश्तों बताओ जिस इंसान के बारे में तुम सवाल कर रहे थे, अब उसके सामने खड़े होकर इन चीजों के नाम बताओ। अल्लाह ने फरमाया बताओ। अब आगे से फरिश्ते कहते हैं सुबहानका, अल्लाह तू पाक है, जो फैसले तू करता है तेरे फैसले भी आला, जो तू बात तेरी हिकमतें उनमें बड़ी आला होती है। सुबहानका ला इल्म लना, अल्लाह हमें कोई इल्म नहीं है। अल्लाह पाक ने उधर ही से इंसानियत का मकाम बुलंद करके फरिश्तों को दिखा दिया। और सुनो फिर आगे जाकर देखिए ना अल्लाह का कुरान क्या कहता है। उन्हीं फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया उसजुदू ले आदम, हजरत आदम का सजदा करो। फरिश्तों से सजदा भी करवाया, फरिश्तों की हार भी दिलवाई और इंसानियत का मकाम बुलंद किया। उसकी वजह क्या थी? फरमाया वअल्लमा, इंसान को मकाम दिया तो इंसान के इल्म की वजह से दिया। भाइयों याद रखिए, मैंने आपको अर्ज किया दो जेवर ऐसे हैं जो इंसान को बुलंदियां दिलवाते हैं। एक हया वाला जेवर, दूसरा इल्म वाला जेवर। इल्म इंसान के पास आता है, इंसान फरिश्तों से भी ऊंचा चला जाता है। बच्चियों ने इल्म सीखा है। अब थोड़ी सी और वजाहत करूं। इल्म होता क्या है? ABC 1 2 3, ये साइंस सब्जेक्ट, कंप्यूटर, ये चीजें याद रखिए ना। अल्लाह पाक ने इल्म की वजाहत कैसे की है? अल्लाह पाक ने इल्म हकीकी किसे करार दिया है? फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ा, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा। अल्लाह गौर करें जरा, अल्लाह के नबी हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको अल्लाह पाक ने फरमाया पहली पहली वही जब गारे हिरा में उतरी तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, मेरे नबी को ये बात जाके पढ़ा दे। जिब्राइल आया और आखिर कहता है इकरा इकरा, पढ़िए ना अल्लाह के नबी जी, पढ़िए ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इकरा इकरा। जिब्राइल 2 दफा कहता है, अल्लाह के नबी जवाब देते हैं मा अना बिकारिन, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तीसरी दफा जिब्राइल ने क्या किया? अल्लाह के नबी को सीने से लगाकर दबाया, भींचा और कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक़ा, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। भाइयों याद रखें, सबसे पहली वही नाजिल हो रही है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा जिब्राइल मेरे नबी जिसने बनना है उसे बता दे, इब्तिदाए वही जो हो रही है वो भी इकरा पढ़ने से हो रही है? और फिर उलमा ने बड़ी कमाल की बात फरमाई, गौर करना। फरमाया जिब्राइल कहता है इकरा, दबाता है कहता है इकरा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा अना बिकारिन। फिर जिब्राइल कहता है इकरा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा अना बिकारिन। फिर जिब्राइल तीसरी दफा कहता है इकरा बिस्मि रब्बिका, तो अल्लाह के नबी ने फिर ऐसा पढ़ना शुरू किया, पूरी जिंदगी पढ़ते रहे। और फिर एक नुक्ता उलमा ने लिखा है, जिब्राइल पहले 2 दफा कहता था इकरा पढ़, अल्लाह के नबी इशारतन कहते थे जब तक रब का नाम नहीं लेगा नहीं पढ़ूंगा, जब तक रब का नाम नहीं लेगा नहीं पढ़ूंगा।
پھر اللہ کے نبی کو جبرائیل کہتا ہے اقرا بسم ربک کا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ، ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال ما لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو اخطأ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کوئی بھی کام جس کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کام بے برکت ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی اچھا کام کرنا ہو یا مباح کام کرنا ہو اس کی ابتدا میں رب کا نام لیا کرو۔ لوگ ہیں نا انشاءاللہ؟ یہ علم سیکھ رہے ہیں آپ، اسی سے ہی ترہ اونچا ہوتا ہے، اسی سے ہی انسان کو شرف ملتا ہے، اسی سے ہی انسان کا مقام بلند ہوتا ہے، اور پھر بلندی بڑھتے بڑھتے اس وقت اس حد تک بندہ پہنچ جاتا ہے کہ فرشتے بھی آ کر قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور جی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلی وحی کے ذریعے بتا دیا میرے پیغمبر آپ نے پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، علم سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ اللہ کے نبی کو جبرائیل آتے، اللہ پاک کی دی ہوئی وحی کے مطابق علم سکھاتے، اللہ کے نبی لوگوں تک دین پہنچاتے۔ یہ سارا کا سارا کمال علم کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا، آج اگر میرے اندر بھی علم آ جائے اللہ مجھے بھی عزت دے دے گا، آپ کے پاس بھی علم آ جائے اللہ پاک آپ کو بھی علم سے نواز دے تو اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو بھی عزت دے دے گا۔ عزتوں کے حصول کا ذریعہ علم ہے، پیسہ کوئی عزت کا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن کھول کے دیکھ لو، سورت کا نام سورت قصص ہے، 20واں پارہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبى اولي القوى اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ فرماتے ہیں قارون کو میں نے بڑا مال دیا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، بڑے خزانوں کا وارث بنایا اسے، مالک بنایا اسے بڑے خزانوں کا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوى، خزانے تو خزانے اپنی جگہ پہ رہ گئے، اس کی خزانوں کی جو چابیاں ہوتی تھی اس کے لیے بھی بڑی جماعت ہوتی تھی جو ان چابیوں کو اٹھانے والی ہوتی تھی۔ اتنے خزانے ملے لیکن اللہ کی قسم ہے ہر بندہ آپ میں سے جانتا ہے اس کے خزانے اس کو کامیاب نہ کرا سکے، اس کا مال اسے عزت نہ دلا سکا، اس کی چودراہٹ اسے عزت نہ دلا سکی، حتیٰ کہ اللہ نے اس کو خزانوں سمیتی زمین میں دھنسا دیا۔ مال عزت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا بادشاہت اور چودراہٹ ہے، علاقے کا نمبردار بن جانا، خاندان کا وڈیرا بن جانا، محلے کا سربراہ بن جانا، ایم پی ایم این اے بن جانا، منسٹر بن جانا، کسی عہدے پہ فائز ہو جانا، اللہ کی قسم ہے یہ بھی عارضی ہے، یہ بھی عزت نہیں دلا سکتا۔ اگر اس بات میں عزت ہوتی تو کبھی بھی فرعون کبھی غرق نہ ہو جاتا، اگر اس بات میں عزت ہوتی نمرود کے سر میں اللہ پاک جوتے نہ مرواتا، اگر ان چیزوں میں عزت ہوتی چودراہٹ میں، بادشاہت میں، کرسیوں میں، عہدوں میں عزت ہوتی تو عہدوں والے کبھی ذلیل نہ ہوتے۔ اللہ کی قسم ہے یہ جو مال ہے یہ بھی عزت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ جو عہدہ ہے یہ بھی عزت کا ذریعہ نہیں ہے۔ عزت حاصل کرنی ہے، عزت کو آپ نے عزت دار بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی اصول ہے،
ہے، وہ اصول کیا ہے؟ فرمایا قرآن مجید کا، اللہ کے نبی کے دین کا علم سیکھ لینا تمہارا کام ہے، عزت کی بلندیوں پر پہنچا دینا تمہارے اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، بڑی چیز ہے علم، علم بڑی چیز ہے۔ اس لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی زبان والی سرکار نے کیا فرمایا؟ لوگوں، عابد پوری رات، عابد آپ اور میرے جیسا گناہگار نہیں، عابد، عابد کا معنی ہوتا ہے خوب ڈٹ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، اسے عابد ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ عابد پوری رات عبادت کرتا رہے اور عالم سوتا رہے، پوری رات عبادت کرنے والا اس عالم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، علم کا شرف ہے، علم کا مقام ہے، علم کی عزت ہے، علم سے بلندی ملتی ہے، اور وہ علم ہے کون سا؟ یہ ABC 1 2 3 اور یہ تو ہنر ہے۔ علم اصل میں اللہ کے قرآن کا ہے یا نبی کے فرمان کا ہے، یہ علم ہے۔ باقی اس بات کی وضاحت کرتا جاؤں ذرا، اس کو ایکسپلین کر دوں نا ذرا، کہ یاد رکھیے کہ دنیاوی علم حاصل کرنا شرعاً پسندیدہ ہے، اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس میں ترغیب دی گئی ہے۔ آپ نے اگر علماء سے سنا ہوگا، جب غزوہ بدر میں مشرکین کے لوگ قیدی ہوئے تھے تو اس وقت ان کی جو رہائی یا سزا کے بارے میں مشاورت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو اس میں ایک یہ بات طے پائی گئی کہ بھائی جو ان میں سے پڑھے لکھے ہیں نا قیدیوں میں سے، اگر وہ ہمارے مسلمانوں کو پڑھا دیں گے تو ہم ان کی سزا کو کم کر دیں گے۔ ایسی ہے نا بات، سنیے بات آپ نے ہے۔ تو یہ جو کفار کے پاس علم تھا، کوئی قرآن کا تھا، کوئی سنت کا تھا، نہ وہ دنیاوی علوم تھے۔ تو دنیاوی علوم کا حصول بھی جائز نہیں بلکہ پسندیدہ ہے، شریعت میں کرنا چاہیے۔ یہ ٹرک ہے، ہنر ہے، فن ہے، جس سے آپ کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں، بزنس کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہے، آپ اس کے متعلقہ جو ہے علم حاصل کریں۔ وہ جو دنیاوی ہنر ہے، عصری تعلیم ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے، اور یہ ایسا سورس ہے، ایسا ذریعہ ہے، کسی کی وجہ سے انسان دین کا علم بھی سیکھ سکتا ہے، سیکھتا ہے۔ لہذا اس کی میں نفی نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھیے MSc BSc کیا ہوا جی، فلاں PhD کی ہوئی ہے جی، فلاں نے اسپیشلائزیشن کی ہوا ہے، فلاں کی ہوا ہے، اللہ کی قسم ہے حقیقی عزت اس کو نہیں ملتی، حقیقی عزت اسے ملتی ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے۔ سنو سنو سرگودا کے ساتھیو، یاد رکھو، جتنی بڑی ڈگری کیوں نہ ہو دنیاوی علوم فنون کی، جب بندہ مرتا ہے یا بندہ فوت ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ جتنی ڈگریاں ہیں نا، وہ ساری صرف کاغذ پہ لکھی ہوئی رہ جاتی ہے، ان کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ کوئی رہتی ہے؟ کوئی وقت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا علم حاصل کرو، اس کی ڈگری حاصل کرو، قرآن کی، رسول اللہ کے دین کی ڈگریاں حاصل کرو، جس طرح بچیوں نے دراسات دینیہ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچیوں کو اس مشن پہ لگایا۔ تو میں بات مکمل کر لوں پھر سے بات کرتا ہوں۔ تو یہ ڈگریاں حاصل کرو، مر جاؤ گے نا پھر بھی حافظ قرآن رہو گے، قبر میں پہنچو گے نا پھر بھی قرآن و سنت کے عالم رہو گے، میدان محشر میں جاؤ گے نا پھر بھی حافظ قرآن اور عالم رہو گے۔ وہاں پہ پروٹوکول ہوگا، سارے لوگ کھڑے ہوں گے افراتفری میں، انبیاء کے لیے بڑی بڑی کرسیاں اور ممبر لگائے جائیں گے، ان پر مہریں لگی ہوں گی کہ یہ مقام سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے، یہ چیئر اور ممبر سیدنا نوح علیہ السلام کی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی، یہ فلاں پیغمبر کی، انہی سے ملتی جلتی کرسیاں ان کے پیچھے لگی ہوں گی اور ان پر مہریں نہیں ہوں گی نبوت کی۔ پوچھا جائے گا یہ کس کے لیے، لمن آیا، یہ کس کے لیے ہے؟ تو بتانے والے فرشتے بتائیں گے یہ اس امت کے اہل علم لوگوں کے لیے ہے۔ دنیا میں بھی عزت، میدان حشر میں بھی عزت، پورے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ کیوں؟
میں نے آپ کو ابتدا میں کہا ہے بھائیوں، دو زیور ایسے ہیں جو عزت دلاتے ہیں، ایک حیا کا زیور اور دوسرا علم کا زیور۔ حیا بھی دل میں ہوتا ہے اور علم بھی دل میں ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں حیا دل میں ہوتا ہے، اس کا اثر اعضاء پہ ظاہر ہوتا ہے۔ چلتے ہوئے جب حیا والا بندہ چلتا ہے اس کی چال اور ہوتی ہے، بے حیا کی چال اور ہوتی ہے۔ چلو حیا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ عورتیں خواتین بھی سن رہی ہیں تو میں ایک بات کرتا جاؤں خیر ہے، موضوع سے ذرا ہٹ کے حیا کی بات آ گئی تو میں کرتا جاؤں۔ سنیے گا، ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ علماء نے فرمایا لوگوں، انسان کے دل میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، ایسا یہ مانتے ہو نا؟ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید راز جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ 100% تو نہیں جان سکتا، لیکن اس کے احوال قرائن بتاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ علماء نے فرمایا کسی کے بارے میں کہ اندر سے کتنا حیا والا ہے، اگر دیکھنا ہو تو اس کا لباس دیکھ لیا کرو۔ میں پتہ نہیں بھاری بات تو نہیں کر گیا، میں چلو یہاں ابھی پنجابی نہیں لاتا جو کہ مناسب نہیں ہے، کروی بات ہو رہی ہے نا، غور سے سنیے گا۔ بندے کے دل میں کتنا حیا ہے انسان کا لباس بتلاتا ہے۔ انسان کا لباس بتلائے گا کہ اس مرد میں، اس عورت میں کتنا حیا ہے۔ حیا والے کا لباس اور ہوگا، جس میں ذرا کمی ہوگی نا حیا کی، اس کے لباس کا سٹائل اور ہوگا۔ یہ زیور ہے جو اندر دل کو پہنایا جاتا ہے، اثرات باہر نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح یاد رکھیے گا ایک بڑی کمال کی بات تھی، یا مردوں، پہلے تو خواتین کی بات بھی ساتھ ہو رہی تھی، مردوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، ذرا خدارا اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا۔ اس گل نو پلو نال بن لو، ٹھیک ہے، اس کو ذرا دل میں جگہ دینا جو میں بات کہنے لگا ہوں ابھی۔ مرد کے لباس میں توجہ ہے، غور سے سن رہے ہو؟ کروی تھکی ہے، ذرا برداشت کر لینا ذرا ہے۔ اچھا، مرد کے لباس میں عورت کی صفائی نظر آتی ہے، عورت کے لباس میں مرد کی غیرت نظر آتی ہے، بچی کے لباس میں ماں کا کردار نظر آتا ہے۔ تھوڑا سا ایکسپلین کر دو اسے، مزید تھوڑی سی وضاحت کر دو۔ مرد کے لباس میں عورت کی صفائی نظر آتی ہے، مرد نے کوئی ستھرا صاف ستھرا لباس اپ ٹو ڈیٹ ہو کے مرد آیا ہے تو ہمارے میاں والی میں لوگ کہتے ہیں یار زندگی کا ساتھی اچھا مل گیا ہے، تیرے کپڑے اچھے دھو کے دے دیے ہیں، تیرے واسطے جتی وغیرہ پالش صحیح کر دیے، تیرے لباس کا احترام خیال رکھ دیے، زندگی کا ساتھی اچھا مل گیا۔ تو کیا کہا؟ مرد کے لباس میں عورت کی صفائی نظر آتی ہے، عورت کتنی ستھری ہے مرد کے لباس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ اس بات کو غور سے اپنی زندگی کے لیے اس بات کو نوٹ کر لیں کہ مرد میلا کچیلا مارکیٹ میں، مجلس میں، بازار میں، کسی فیلڈ میں جائے گا تو اس کا ڈائریکٹ اثر عورت پہ جاتا ہے۔ زندگی دا ساتھی چنگا نہیں، نہ تو تینوں صحیح کپڑے استری کر کے دے ویا، تیرے واسطے اچھے کپڑے پریس کرے آ دھویا اچھے طریقے سے، یہ فوراً سوال آتا ہے۔ تو مرد کی صفائی میں مرد کے لباس میں عورت کی صفائی کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 2، مردوں اب آپ کے لیے ہے، یہ تو عورتوں کے لیے پہلی بات تھی، مردوں آپ کے لیے ہے، عورت کے لباس میں مرد کی غیرت ظاہر ہوتی ہے۔ سمجھو اس بات کو، عورت نے کیسا لباس پہنا ہے، میری مسز نے، میری وائف نے کیسا لباس پہنا ہے وہ میرا کردار، میری غیرت کو بتائے گا۔ اگر میں غیرت مند ہوں تو میری بیوی بےہودہ لباس نہیں پہنے، راز تو نہ ہو رہے بھائی، میاں والی جو آ کے سیدھیاں لگان لگ گیا ہے، خیر ہے،
تھوڑا سا سنیے گا، یہ علم ہے، حیا اور علم یہ دونوں پیرالل چلتے ہیں، برابر چلتے ہیں، اور سے سنیے گا۔ عورت کے لباس میں مرد کی غیرت کا اظہار ہوتا ہے، مرد غیرت والا ہوگا، اس کی عورت کا لباس کبھی غلط نہیں ہوگا۔ غالباً حالی نے، الطاف حسین حالی تھے یا واللہ عالم، جب وہ مجھے ویسے نا ذوق نہیں ہے شاعری کا، میرے کسی بیان میں اشعار نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ، سالوں بعد کبھی کوئی پڑھ لوں، تو اس میں نا وہ جو کہتا ہے، وہ شاعر کہتا ہے، وہ جو مجھ کو نظر آئیں بے پرد چند بیویاں، وہ جو مجھ کو نظر آئیں بے پرد چند بیویاں، تو میں نے پوچھا وہ جو تمہارا لباس تھا کیا ہوا، تمہارا لباس کا کیا بن گیا، بے پرد ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو آگے سے عورتوں نے کہا، وہ شاعر خود ہی کہتا ہے، عورتوں نے جواب دیا ہمارے سروں سے اتر کے مردوں کی عقل پہ آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ناراض نہ ہونا، پہلی ملاقات ہے اور شاید آخری ملاقات ہو، تو کم از کم چند پوائنٹ تو نوٹ کر کے ہی جائے نا۔ اس لیے دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت کے لباس میں مرد کی غیرت نظر آتی ہے، مرد کے لباس میں عورت کی صفائی نظر آتی ہے۔ اب تیسری بات سنیے گا، تیسری بات، بچی کے لباس میں ماں کا کردار نظر آتا ہے۔ ماں ہوگی حیا والی، ماں ہوگی کردار والی، اس کی بیٹی لباس بھی اچھا پہنے گی، نہیں پہننے دے گی عورت اپنی بچی کو غلط لباس۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہے؟ تو جملہ ٹھیک ہے نا، ایگزیکٹ ہے نا۔ مرد کے لباس میں عورت کی صفائی ظاہر ہوتی ہے، عورت کے لباس میں مرد کی غیرت ظاہر ہوتی ہے، بچی کے لباس میں ماں کا کردار ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو حیا کی بات میں نے کہا نا، موضوع سے ہٹ کے کر رہا ہوں، آئی گئی دماغ میں تو میں نے کر دی ہے۔ اور یہ اپنے موضوع پہ ٹائم کیا ہے؟ 1:25۔ کتنے بجے ختم کرتے ہوتے ہیں؟ 1:45 کا ٹائم ہے۔ اچھا چلو 20 منٹ تو ہے نا میرے پاس، ساتھ نبھاؤ گے 20 منٹ کہ بہرے پو گئے ہو تو بس کر دیں؟ ہاں اچھا۔ اور جی، دو زیور بڑے عالی شان ہے، حیا والا زیور، علم والا زیور۔ حیا والا زیور بندہ پہنے تو بندہ اونچے مقام پہ چلا جاتا ہے، علم والا زیور بندہ پہنے تو بندہ اونچے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں، جس وقت بندے کے پاس علم والی نعمت آتی ہے، علم والا زیور آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا علم کا ذریعہ کیا ہے؟ اب غور کرنا ذرا، علم کا ذریعہ کیا ہے، علم کا مخزن اور معدن کیا ہے، علم کا خزینہ کیا ہے؟ فرمایا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ غور کرنا ذرا، میں پوائنٹ دینے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انا آتیناک، اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو دی ہے الکوثر، کوثر اور کثرت والی چیز، خیر کثیر ہم نے آپ کو دی ہے، بڑی خیریں ہیں، بڑی خیر ہے، بڑی بھلائی ہے، اس میں اللہ پاک نے ہدایت رکھی ہے، اس میں اللہ پاک نے فلاح رکھی ہے، اس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اس میں اللہ نے عزت رکھی ہے، اس میں اللہ پاک نے مقام رکھا ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا آتیناک الکوثر، اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر اور کوثر عطا فرمایا۔ پوچھ لیجیے علماء سے، فرمایا کوثر سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ ایک کوثر اللہ کے نبی کو اللہ نے دنیا میں دیا ہے، اور دوسرا کوثر اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ دنیا کا جو کوثر ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور قیامت کے دن کا جو کوثر ہے وہ حوض کوثر ہوگا، اور اس کا پانی بڑا صاف ہوگا، دودھ کی طرح سفید ہوگا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے میں محمد کے ہاتھوں سے ایک گھونٹ بھی پی لیا، فرمایا لا یظمأ ابدا، اس بندے کو پھر جنت میں داخل ہونے تک کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا۔ اللہ
جتنے بھی مرد و عورت یہ بات سن رہے ہیں، اللہ تیری عزت کا واسطہ ہے، نبی پاک کے ہاتھ مبارک سے ہم سب کو حوض کوثر نصیب فرما۔ اللہ، ایک وہ حوض کوثر، دوسرا کوثر انا آتیناک الکوثر، یہ کوثر ہم نے دیا۔ اس کو کوثر کیوں کہا؟ کوثر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی، اتنا بڑا خزانہ ہے۔ 1400 سال ہو گئے اس کو مکمل ہوئے، 1400 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے قلم چلانے والے حضرات وہ تشریف لائے اور اس قرآن سے موتی نکال رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک اس دے موتی ختم ہوئے کوئی نہیں۔ ایڈے موتیاں والی کتاب ہے، بڑے فائدے والی کتاب ہے، علم کا سمندر ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے میرا پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر دی ہے، تینوں اسا کوثر عطا فرمائیے۔ ایک کوثر ہے، بڑی خیر والی چیز ہے، دے وچوں لوگ اپنے اپنے مقصود دے موتی چندے جا رہے ہیں تے چندے جا رہے ہیں۔ دنیا تے مک سکدی ہے پر اللہ دے قرآن دے موتی کدی مک نہیں سکدے۔ نالے اور گل بھی سن لو، ایڈی وڈی خیر کثیر ہے، اتنی بڑی خیر کثیر ہے، جو بھی اس سے اپنا رابطہ بنا لیتا ہے، جو بھی اس سے اپنی نسبت بنا لیتا ہے، اللہ اس کو عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھ تو صحیح نظر آ، دکان پہ گیا تو کپڑے کی دکان پہ، غور کر نظر آ، کپڑے کی دکان پہ تو گیا، وہاں سے تو نے اپنا 4-5 میٹر کا سوٹ کٹایا، سوٹ کٹانے کے بعد کہتا ہے یار جیرا کپڑا بچ جائے اس قرآن دا غلاف بنا دیو۔ غور کر نظر آ، اس قرآن دا غلاف بنا دیو۔ پھر گھر آئے، آ کے غلاف چا بنایا ہے، باقی کپڑے دا اپنا سوٹ چا بنایا ہے۔ سوٹ جیرا جوڑا کپڑا دا ہے اور ناپاک ہو جائے، تلے گر جائے، واش روم میں گر جائے، جو بھی ناپاکی لگ جائے، بندہ پریشان نہیں ہوتا، اس کو دھو کر سکھا کر تار پہ لٹکا دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جس کپڑے کی نسبت ہو جاتی ہے، اللہ کی قسم ہے ناپاکی تو بڑی دور کی بات ہے، کافی عرصہ بعد اگر وہ میلا بھی ہو جائے، اس کو پرات کے اندر یا کسی واش بیسن میں بند طریقے سے دھو کر پانی نیچے نہیں بہاتا، چھت پہ یا دیوار پہ ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ کپڑا تو ایک ہی ہے، تھان ایک ہی تھا، لیکن نسبت قرآن سے جس کپڑے کی ہو گئی، اس کا میلا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہا۔ کیوں اس طرح مل گئیاں؟ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ راوی اللہ دے قرآن نال ٹچ ہو جائے، اللہ او دا مقام ودھا دیندا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آگے چلیں گے، یہ اللہ کا قرآن ہے، علم کا مخزن اور خزانہ۔ اے دے نال نسبت بناؤ، اللہ کی قسم ہے عزت کی بلندیوں پر پہنچ جاؤ گے۔ سال دے مہینے کتنے؟ 12۔ سیدھی سیدھی گل دسو، سب نالوں افضل مہینہ رمضان ہے کہ نہیں ہے؟ نا سارے نالوں افضل مہینہ رمضان دا۔ کیا وجہ ہے رمضان کیوں افضل ہے 12 مہینوں میں سے؟ اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کو عزت اور شرف ملا، اس مہینے کا مقام باقی مہینوں سے افضل ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ اس مہینے کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی ہے۔ اور یہ علم کا خزانہ ہے، جس چیز کی بھی نسبت اللہ کے دیے ہوئے علم سے ہو جاتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہمیشہ بلند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ، ساری امتیں آئیں، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے۔ ساری امتوں نالوں افضل امت کیری ہے؟ آخری امت کیری؟ آخری امت۔ یا اللہ
یہ کیوں امت کو تو نے اونچا بلند مقام دیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یا 5ویں پارے میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ سارے رتبے تے مقام تے شان تے بلندیاں تے رفعتاں آخری امت نو کیوں ملیا؟ اس واسطے کہ اس دے اندر ایک قرآن علم دا خزانہ آیا ہے۔ جس وقت علم دا خزانہ اس امت کو آیا ہے، اللہ نے اس نو ساری امتوں تو افضل بنا دیتا ہے۔ تو بھائیو، کپڑا اس سے ٹچ ہو جائے کپڑوں سے افضل ہو جاتا ہے، مہینہ اس سے ٹچ ہو جائے مہینوں سے افضل ہو جاتا ہے، امت اس سے ٹچ ہو جائے امتوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ بتاؤ، جس بندے نے اس قرآن کو سینے میں جگہ دی، اس کا دین، اس کا علم سیکھا، اس کے مطابق علوم کو سیکھا، کیا اس کا مقام سب سے زیادہ نہیں ہوگا؟ آؤ ذرا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ او پریزیڈنٹ صاحب، او منسٹر صاحب، او فلاں فلاں عہدوں والو، تو ساڈا مرتبہ اتنا اچا نہیں جتنا مرتبہ قرآن والے دا اچا ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے خیرکم، سب نالو اچا، سب نالو بہتر، من تعلم القرآن وعلمہ، یہ رب بندہ اس قرآن دا علم سکھے یا سکھاوے، او دا مقابلہ 14 طبق دی کائنات۔ کیوں؟ اے علم دا خزانہ ہے، اور جیرا اس علم نو پڑھیندا پڑھاندا ہے، او دا مقام تے بلند شان بلند ہوندا جاندا ہوندا ہے۔ آؤ ذرا اور آگے چلیے نا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ پاک نے فرمایا او لوگوں، جس وقت تانوں علم مل جائے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، غور کرنا ذرا۔ جن بچیوں کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، کورس کیا، دین سیکھا، قرآن کا درس پڑھا، ترجمہ تفسیر پڑھی، دیگر حدیث کی کتابیں پڑھی، فقہی مسائل پڑھے، جو بھی سلیبس ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس علم آ جائے، آ کر نہیں جانا میں تے وڈی شے، ہاں نا، قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس دے کول علم زیادہ ہوندا ہے او اتنا اللہ تو زیادہ ڈرن والا ہوندا ہے۔ جتنا علم زیادہ اتنا خشیت اور خوف اللہ کا زیادہ ہوگا۔ علم جتنا گھٹدا جائے اللہ دا ڈر بھی اتنا گھٹدا جاندا ہوندا ہے۔ اس واسطے یاد رکھو جن لوگوں کو یا جن خواتین بچیوں کو اللہ پاک نے دین والے علم عطا فرمایا ہے، اس کے لیے فرمایا جب تمہیں علم مل جائے، جب تمہیں یہ نعمت میسر آ جائے، اویلیبلٹی ہو جائے، تو سن لو فصلی لربک، فصلی لربک، اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکا، آ کر خانی پیدا نہ کر میں خاتون سب سے افضل ہوں، کہ میں تو مولویہ نہیں ہوں، میں عالم ہوں جی، میں قاری صاحب ہوں جی، میں امام صاحب ہوں، میں لیڈر ہوں، میں مقتدی، نا، جتنا علم زیادہ آتا جائے تیرے اندر اتنا اللہ کی طرف جھکاؤ زیادہ آتا جائے۔ سنو سرگودا کے ساتھیوں، جیرا درخت پھل چیندا ہوئے، سریکی میں کٹا چ دے ماں جو انہاں دی ڈیمانڈ ہی پوری ہو جائے ہے۔ غور کرو ذرا، جیرے درخت پھل لگدا ہوئے، جس وقت او دے تے پھل لگ دے، او دیاں شاخاں آکڑ کے نہیں کھلوندیاں۔ دیکھ لو جا کے، آپ کا علاقہ مالٹے کا ہے، مالٹا زیادہ تھی نا، ہاں، دیکھا کرو باغوں میں جا کر پھل والے درخت کی شاخیں لٹکی ہوتی ہیں، تے بے پھلے درخت دیاں شاخاں آکڑیاں ہوندیاں نے۔ اے نیچر اور فطرت، قانون قدرت تمہیں اور مجھے ہر وقت جھنجھوڑا ہوتا ہے۔ اگر تیرے کول علم آ گیا ہے،
آکڑ نہ کر، آکڑنا جہل دا کم ہوندا ہے۔ عالم آکڑ پیدا نہیں کرتا، اس میں تواضع، خشیت، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اس میں آکڑ نہیں ہوتی۔ تبھی تو فرمایا اِنَّا آتَيْنَاکَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو دیا ہے الکوثر، علم کا سمندر، مفہوم بیان کر دیا، الکوثر علم کا سمندر آپ کو دے دیا ہے۔ اب میرے پیغمبر آپ کیا کریں جب علم مل گیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ صلاۃ نماز، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، عاجزی اختیار کر کے اتنا عاجز بن جا اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دے۔ چلا کرنا نہیں، اوئے ہوئے چس وجہ دیتی ہے۔ کرو جی کرو کرو۔ بہرحال میری چند معروضات سن لو یار، ابھی تو 6-7 منٹ رہتے ہیں میرے، ہے جی ہونے کا ٹائم بتایا نا آپ نے۔ اللہ غور کریں جی غور کریں۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، رب کے سامنے اور جھک جاؤ، اور جھک جاؤ۔ آکڑ خانی پیدا نہ کر، میں چودھری ہوں، میں بڑے ہوں، میں ملک ہوں، میں شاہ ہوں، میں فلاں ہوں، نہ، عاجزی پیدا کر۔ علم آ گیا ہے، پھلدار پودے کی طرح جھک جاؤ، اپنے بازو جھکا لے، نال نال ونہر، ونہر دو چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے میری طرف توجہ کریں بھائی، آپ نے جو سپورٹ کرنی ہے وہ کریں لیکن توجہ میری طرف رکھیں، ہاں دیکھیں غور کریں۔ ایک ہوتا ہے ذبح، دوسرا ہوتا ہے نہر۔ ذبح کیا ہوتا ہے؟ آپ مرغی کو، بکری کو، دمبے کو، گائے کو ذبح جس وقت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں ذبح کا طریقہ نہیں بتاتا، ٹائم شارٹ ہے، ذبح کو آپ کو طریقہ آتا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو ذبح جو آپ کرتے ہیں اس کو ذبح کہتے ہیں، حلال کرنا، ذبح کرنا۔ اور نالے دوسری چیز ہوتی ہے نہر کرنا۔ نہر ہوتا ہے اونٹ کے اندر، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کی مین جو آرٹری وین ہوتی ہے نا اس پہ کٹ مارا جاتا ہے، اس سے سارا خون نچڑتا ہے، اونٹ گر جاتا ہے، پھر اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر اس کے بعد اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ پتہ نا کون؟ ہاں، اونٹ کے اندر نہر ہوتا ہے، چھوٹے جانوروں میں ذبح ہوتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ۔ او بندیا اللہ علم علی نعمت دے وے تے نال نال پیسہ بھی اللہ دے دین تے خرچ کیتا کر۔ جس طرح بڑے جانور دی مثال دے کے فرمایا وَانْحَرْ، جس طرح بڑا جانور اللہ نے بتایا اسی طرح تو بھی ڈھیر پیسہ لگایا کر اللہ کے نام پہ۔ ہاں یاد رکھو۔ ہائے ہائے، چلو اس موضوع پہ نہیں جاتے، آگے چلیں گے۔ جس وقت علم آ بنے، علم آ گیا بندے دے کول، بندہ اور زیادہ جھکدا جا رہے ہے، جھکدا جا رہے ہے۔ غور سے سننا ذرا۔ اللہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا، حبشی عورت ہے، حبشن عورت ہے، رابعہ چوتھے نمبر کی، رابع چوتھے کو کہتے ہیں، چوتھے نمبر کی بیٹی ہے۔ ابا جی بھی فوت ہو گئے، غور کریں ذرا، ابا جی بھی فوت ہو گئے، اما جی بھی فوت ہو گئی، غربت کی زندگی ہے، غلامی کی زندگی ہے، وقت گزار رہی ہے، ایک مالک کی لونڈی اور غلام ہے۔ خیر پورا دن وہ جو اس کا آقا ہے اس کو فرصت نہیں دیتا، بالکل ٹائم نہیں دیتا کسی آرام کا، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ جس وقت رات ہوتی ہے، غور کرنا ذرا، جنہوں اللہ علم دیتا ہے نا تے اپنی معرفت تے پہچان دیتا ہے چاہ انہوں دا انداز اور ہوتا ہے۔ غور کریں ذرا، مالک جس وقت سو جاتا ہے، سوتے ہوئے مالک کو دیکھ کر سائیڈ پہ چلی جاتی ہے۔ خیر پوری رات اللہ کی عبادت کرتی ہے رو رو کر۔ دوسرے دن مالک دیکھتا ہے، پھر اسی طرح ڈیوٹی پہ آ گئی، پھر پورا دن محنت کی، پھر رات کو اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ یہ پتہ کیسے چلا؟ غور کرنا ذرا۔ ایک
دن رات کے عالم میں مالک کی آنکھ کھلی، سسکیاں دی آواز پئی آندی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کون رو رہا ہے اس وقت رات میرے گھر میں؟ نکلا کمرے سے، دوسرے کمرے سے آواز آ رہی ہے، غور سے سنا، وہی رابعہ بصریہ ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رو رہی ہے۔ مالک کے دل میں آیا، سنو تو صحیح اس کو دکھڑا کیا ہے۔ تو تے اسا اپنے غم دی وجہ تو رو لیندے ہاں، اے سن ذرا اس کو دکھڑا کیا ہے، کیا غم ہے اس کے دل میں، کیوں رو رہی ہے؟ مالک دروازے کے قریب آیا، کان لگا کے سنتا ہے۔ آگے سے وہ عورت اللہ سے کہہ رہی ہے، اللہ تو تے اچھی طرح جان دے میں پورا دن پاؤں مصروف ہوندی ہاں، میرے کول ٹائم نہیں ہوندا، مینوں مالک تے آقا مینوں ٹائم نہیں دیندا، تے ایو رات دا جھٹ ہوندا ہے جڑا مینوں ٹائم ملدا ہے۔ اللہ اے میری تھوڑی عبادت نو قبول چا کرے تے میرے تے ناراض نہ ہوے، میں ڈاڈی مجبور ہاں۔ ہائے ہائے، اور تیری میری پوزیشن کیا ہے؟ شادی آئے نماز یاد نہیں ہوتی، جو فوتگی ہو جائے پورا دین ہی بھول جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا نا؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں فصلی لربک، اور بنیا آجے تینوں علم والی دولت مل جائے، لربک فصلی لربک، اپنی پیشانی نو رب دے سامنے جھکا دے، ونہر تے اپنا مال بھی قربان کر دے۔ اللہ پاک نے کہ فرمایا ان شانیک هو الابتر۔ آپ غور سے سنیں، تمام مرد و خواتین غور سے سنیں، ان شانیک هو الابتر، اے بندیا او عورتا اگر تو اس کا علم سیکھ لے، غور کرنا ذرا، اس دا علم سیکھن تو بعد اللہ لے پاسی تو جھک جا، اے دو کم کرنا تیرا کم ہے، ان شانیک هو الابتر، تیرے دشمن نو دنیا تو مٹا دیونا تیرے خدا دا کم ہے۔ بھائیو گل مکائیے، دو زیور ایسے نے جیرا بندہ پالوے تا عزتاں مل جاندیاں نے، ہاں بڑیاں عزتاں مل جاندیاں نے۔ یار ایک حدیث سنتے جاؤ، میں پتہ نہیں بات آساں کے نہ آساں، یہ زندگی موت اللہ دے ہاتھے چاہے نہیں پتا، یہ بات تو سنتے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک قبر کے قریب سے گزر ہوا، قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ سب منیندے ہو نا عذاب قبر؟ منیندے ہو نا سارے؟ الحمدللہ ہم عذاب قبر کے بھی قائل ہیں، ثواب قبر کے بھی قائل ہیں۔ ہاں اچھا، بعض ہوں گے نا فتنے ایسے، اللہ معاف کرے بھی، ہم عذاب قبر ثواب قبر کے بالکل مانتے نہیں ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اسا عذاب قبر ہی منیندے ہیں، ثواب قبر ہی منیندے ہیں۔ فور کرو، قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، پریشان ہوئے، مجبوراً چل پڑے، کام جا رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی گزر ہوا، جس وقت گزرے اسی قبر کے اندر جنت نما ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگو کہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے نا، لیکن چلو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں میں عذاب قبر حقیقی بتا دوں نا، جس طرح ہوگا 100% تمہیں بتا دوں، تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ بڑا اوکھا مرحلہ ہے، بڑی مشکل سیڑھی ہے، بس اللہ اپنی رحمت نال پار کرائے۔ اچھا، جب جنت کا باغ بنا ہوا ہے،
اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ منظر دکھایا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ سمجھ نہیں آئی, میں گیا تھا تو عذاب کا گڑھا تھا, واپس آیا تو جنت کا باغیچہ ہے. حدیث روایت میں آتا ہے فرمایا اللہ پاک نے یہ جو بندہ فوت ہوا تھا مسلمان تھا پر گناہگار تھا, اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا اسے, لیکن جس وقت آپ جا رہے تھے اسے عذاب ہو رہا تھا. پیچھے اس کا بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ماں اس کو پکڑ کے قاری صاحب یا اس وقت کے عالم کے پاس لے آئی اور کہنے لگی استاد جی اے نووی اللہ دی کتاب پڑھا دے ہو. جس وقت تو بچہ ماں لے کے آئی اور اس معلم اور مدرس نے اس بچے نو اللہ دا نام پڑھانا شروع کیتا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. او عیسیٰ پیغمبر جس وقت بچے دے منہ چو بسم اللہ نکلیے میں اللہ پاک دی رحمت نو جوش آئے. یار جس بندے دا بیٹا میرا نام پیا لیندا ہوے اودے ابے نو میں کیویں عذاب دیواں. فرمایا عیسیٰ اس بچے کے اللہ کے نام لینے کی وجہ سے اس کے ابا کا عذاب قبر میں نے ختم کر دیا. اے ہن ایک سٹیپ اور آگے چلے گیا, دنیا میں بھی علم عزت دیتا ہے, علم کی وجہ سے والدین کا عذاب قبر بھی ختم ہوتا ہے. خوش نصیبو وہ باپ جو بیٹھے ہیں, وہ مائیں جو بیٹھی ہیں جنہوں نے اپنے بچیوں کو دین سکھانے پر لگا دیا اور آج وہ دن انہوں نے دیکھا الحمدللہ کہ ان کی بچیوں کی تکمیل ہو گئی, ان کی چادر پوشی دستار فضیلت ہو گئی اور ان کو عزت اور اکرام مل رہا ہے. یقین کیجئے یہ دنیا دا اکرام ہے, کپڑے کی چادر ہے, یہ تو معمولی سی چیز ہے ظاہری طور پر. ایک وہ اعزاز ہوگا, وہ اکرام ہوگا جب میدان محشر میں میرا رب کہے گا ادھر آجا بھائی تے اپنی دینوں تے پتر نو میرا دین سکھایا یا قرآن سکھایا یا لے میں آج تیرے سر تے ایسا تاج رکھاں گا کہ سورج دی روشنی بھی اس دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے بھائیو کوشش کرو اپنے بچوں کو اگر کچھ دے سکتے ہو نا, کچھ دے سکتے ہو تو وہ یہی چیز دینے کی ہے. پڑھاؤ دنیاوی علوم, میں منع نہیں کرتا, انکار نہیں کرتا, اس کو ڈیویلیو نہیں کرتا, لیکن یاد رکھیے گا دیوان دی شے اللہ دا قرآن نے محمد کریم دا دین نے اور اے تانوں دین لبسی کتھوں. آخری جملہ ہے, مجھے مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ تو مہمان ہے تھوڑے جا لمبا ہو جانے خیر ہے لیکن میں زیادہ لمبا نہیں کرتا جو پھر آپ ہی جو ہے تنگ نہ پڑ جائے. بس بات ختم کرنے لگا. بھائیو اے علم اسانو ملنا کتھوں ہے, یاد رکھیے گا یہ علم ہمیں ملے گا وحی کے ذریعے سے. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے وحی کر کے اپنے نبی کو جو علم عطا فرمایا ہے نا, بس وہی سورس ہے, وہی ذریعہ ہے. اس کے علاوہ ہسٹری, تاریخ, اس کے علاوہ میری تیری لکھی ہوئی کتابیں وہ علم کا سورس نہیں ہو سکتی. سپورٹ ہو سکتی ہیں, سورس اور ذریعہ نہیں ہو سکتی. علم کا سورس وہی ہے جو وحی کے ذریعے نازل ہوا. اور یاد رکھیں آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا وحی دے نال تا صرف قرآن اترا ہے, لیکن سنو یاد رکھو میں کہہ رہا ہوں جو بات بڑی وزنی کہہ رہا ہوں, اللہ دا قرآن ہی وحی دے نال اترا ہے, محمد دی حدیث ہی وحی دے نال اتری ہے. دلیل دیتا ہوں, دلیل میرے نبی نے فرمایا, اللہ پاک نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرا پیغمبر گیری گلی بول دے تاں بول دے جو میں اتو اللہ دل وچ سٹیندا وحی کریندا تھا. اس دا مطلب اے ہویا محمد دی حدیث بھی اللہ دی وحی ہے, اللہ دا قرآن ہی اللہ دی وحی ہے. صرف فرق ہوندا ہے مطلوب تے غیر مطلوب دا علماء دے کول پوچھ لینا. خلاصہ یہ ہے کہ علم اوہی ہے جڑا وحی دے ذریعے آیا ہے, چاہے قرآن دی صورت وچ یا محمد دی زبان دی صورت وچ. اسا ان دونوں دے نال ٹچ ہو کے اللہ دی قسم دنیا دی بھی است حاصل کر سکتے ہیں, آخرت بھی کر سکتے ہیں. میری اللہ تو دعا ہے کہ اسا جتنے بیٹھے ہیں اسا خود بھی اساڑیاں آل اولاداں ساریاں دے ساریاں نو اللہ تعالی قرآن و سنت دا علم دا زیور عطا فرمائے. چلیں